علی بھائی اگلا سوال ہے، حجاج ابن یوسف کون تھا؟ سنا ہے بڑا ظالم تھا، اور یہ بھی سنا ہے کہ قرآن حکیم کے اعراب یعنی زیر زبر پیش بھی اسی نے لگوائے تھے۔ شاہ جی تسی سنیا نہیں، تسی تو مارا بھی کھا دیا نے آل امیہ دیاں، ٹھیک ہے۔ حجاج ابن یوسف جو ہے ایک بہت ظالم شخص تھا، آل امیہ میں سے تھا، ان کا خدمت گزار بنو ثقیف میں سے تھا۔ آل امیہ سے مراد ہے کہ امیہ والا تھا، خود وہ یعنی بنو امیہ میں نہیں تھا، بنو ثقیف میں سے تھا۔ حجاج ابن یوسف عبد الملک بن مروان کا رائٹ ہینڈ تھا اور کوفے کا گورنر تھا، اور پھر اس کو لالچ دی گئی کہ تم اگر عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دو تو تمہیں حجاز کا گورنر بنا دیں گے، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے مروان کے دور کے اندر 9 سال کے لیے وہاں پہ خلافت قائم کر لی تھی۔ شہادت حسین کے بعد مسلمان حکومتیں 2 حصوں میں بٹ گئی تھیں، شام میں اور باقی سارے ایریا میں یزید یعنی حکمران تھا، اور یہاں پہ چونکہ شہادت حسین کے بعد آپ کو پتہ ہے واقعہ ہررا ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک ریونج تھا شہادت حسین کے، ریونج میں چونکہ اہل مدینہ نے بیعت توڑی تھی اس لیے یزید نے حملہ کروایا تھا مدینہ شریف پہ، اسے واقعہ ہررا کہتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ شریف میں اس پورے ایریا میں عبداللہ ابن زبیر نے حکومت قائم کر لی، پھر ان کو بھی شہید کرنے کے لیے اس نے بھیجی فوج، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ پھر مروان بعد میں آیا، بیچ میں کچھ عرصے کے لیے یزید کا بیٹا تھا معاویہ، لیکن اس نے چھوڑ دیا، معاویہ ابن یزید۔ بعد میں مروان بھی کوشش کرتا رہا، کامیابی نہیں ہوئی۔ جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان بنانا تو اس نے حجاج ابن یوسف ظالم شخص کو بھیجا، اور اس نے پھر دوبارہ سے یعنی چڑھائی کی، اور یہ پوری ڈیٹیل آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی کتاب الحج چیپٹر میں، اور مشکات میں بھی آپ کو 30 جلد میں جو قریش کے مناقب والا بیان ہے نا، اس میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث ملے گی۔ ایک حدیث یہ ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص پیدا ہوگا، ایک کذاب اور ایک ظالم۔ کذاب کے بارے میں یعنی لوگوں کا دعویٰ ہے مختار ثقفی، ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی، ترمذی سے ایک لے کے آتے ہیں، لیکن وہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے، کہا تو بہت کچھ جاتا ہے، سند بیان نہیں کی ہے۔ بہرحال اسما بنت ابی بکر سیدہ عائشہ کی جو بڑی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو بنو ثقیف کا ظالم ہے وہ حجاج ابن یوسف ہے، یہ صحیح مسلم میں، اور پوری حدیث مسلم شریف میں مشکات میں 30 جلد میں آپ کو ملے گی پوری ڈیٹیل حدیث کہ عبداللہ ابن زبیر کو اس نے شہید کروا دیا، اور مکے کے دروازے پہ اس نے ان کی لاش ٹانگ دی عبرت کے لیے، نعوذ باللہ، صحابی رسول کی، عام صحابی نہیں، صحابی رسول کا بیٹا، عشرہ مبشرہ حضرت زبیر کا بیٹا، حضرت عائشہ کا بھانجا اور سیدہ اسما کا بیٹا۔ اور یہ وہ شخص ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ جی کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم نے بندھن کر دی، مسلمانوں کی اولاد نہیں ہوگی۔ پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھٹی دی تھی کھجور کی، یہ گھٹی دینا بھی سنت ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے۔ ان کی لاش ٹانگ دی، عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزرے اور کہا کہ اے ابو خبیب تم پر سلام ہو، یہ ان کی کنیت تھی، اور ان پر سلامتی بھیجی اور کہا کہ یہ جو آل امیہ کے لوگ ہیں تمہارے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، تم ایسے نہیں تھے، تم بہت عبادت گزار تھے، تم بہت نیکوکار تھے، اور میں تمہیں منع کرتا تھا، یعنی وہ عبداللہ ابن زبیر کو منع کرتے تھے کہ آپ حکومتی معاملات میں نہ پڑیں، ذرا ان کی پیسو نیچر تھی، ان کی ایکٹیو نیچر تھی۔ تو بہرحال یہ وہ پڑھ کے چلے گئے وہاں سے، تو بعد میں حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر نے تو بڑے تعریفی کلمات، یہ لادہ بات ہے، حجاج بن یوسف نے بعد میں عبداللہ بن عمر کو بھی قتل کروا دیا۔ آل امیہ نے کسی کو نہیں چھوڑا، جو ان کے حق میں بھی تھے ان کو بھی شہید کروایا، یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حج والے چیپٹر میں کہ حجاج بن یوسف تیمارداری کے لیے آیا عبداللہ بن عمر کی، کہا کہ مجھے پتہ چل دینا آپ کو کس نے مروایا ہے، یعنی وہ زہر آلود نیزہ مار دیا گیا تھا حج کے دوران، کیونکہ امیر حج یہ ہوتے تھے، تو گورنر وہ تھا، وہ کہتا تھا منو امیر حج کیوں نہیں بنا دے، ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عمر کیوں امیر حج ہوتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے، یعنی تو اب ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا، ظالم آدمی تھا، تقیۃً نہیں انہوں نے ایک بات کی، میسج کنوے کر دیا۔ تو وہ مسلم شریف کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ عبداللہ بن عمر چلے گئے تو حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا، تو اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے عبداللہ بن زبیر کی لاش اتار کے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دو۔ یہ وہ لوگ ہیں سر، یہاں لوگ آل امیہ کانفرنسز کروا رہے ہیں، یہ صحابہ کی لاشوں کو ان لوگوں نے، یہ مسلم شریف ہے سر، یہ موضوعات شریف نہیں ہے،
یا یہ تاریخ شریف نہیں ہے آل امیہ اور آل عباس کی لکھوائی ہوئی. یہودیوں کے قبرستان میں لاش پھینک دی اور پھر یہ کہا کہ اس کی ماں کو بالوں سے گھسیٹ کے میرے پاس لے کے آؤ. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اور ماں کون ہے؟ حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسما بنت ابی بکر. تو اسما بنت ابی بکر کو جب یہ پیغام پہنچا نا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو ان کا جی آپ کو بلا رہے ہیں وہ، اور اگر آپ نہ آئے تو بالوں سے گھسیٹ کے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اسما نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے بالوں سے گھسیٹ کے لے کے جاؤ، میں نے تو نہیں جانا. اب وہ جو آئے تھے ان کو بھی شرم آئی کہ یار حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ عائشہ کی بڑی بہن ہے، اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کی ماں، اور بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں. تو پھر حجاج ابن یوسف غصے سے خود آیا. یہ پوری ڈیٹیل مسلم شریف میں، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی. آیا غصے سے اور آ کے اسما بنت ابی بکر کو کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا اشر کیا ہے. ایک ماں اس کے بچے کی لاش کو لٹکایا اتنے دنوں کے لیے اور پھر آ کے یہ بات بھی کر رہا ہے. تو اسما بنت ابی بکر نے صحیح پھکی والا جواب دیا آگے سے. اس نے کہا دیکھ میں نے اس کو کیسا برباد کیا. اس نے کہا حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے، اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے. تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، اس نے تیری آخرت برباد کر دی. تو کامیاب کون ہوا؟ عبداللہ ابن زبیر. اور آگے مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا. کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم تو ہے. حجاج ابن یوسف سے کہا ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا تو مجھے کہتا ہے کہ 2 آزار بند والی. یہ سیدہ اسما کی یعنی آپ سمجھ لیں ایک خصوصیت کے طور پہ بیان کیا جاتا تھا، 2 آزار بند والی. تو اس نے کہا ہاں. تو ان کا تجھے پتا ہے یہ 2 آزار کیوں تھے؟ ایک یہ جو آزار میں باندھا کرتی تھی نا ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے میں غار ثور میں جایا کرتی تھی، اور دوسرا آزار میری تہمت ہوتی تھی جس سے کوئی عورت بھی آزاد نہیں ہو سکتی، اور اس وجہ سے میرا نام پڑ گیا تھا 2 آزار بند والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے. تو آپ اندازہ کریں کہ آل امیہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہیں. صرف آل رسول کے ساتھ ظلم نہیں کیے، باقی صحابہ کی اولاد کے ساتھ بھی. یہ جو آج جو ہے وہ سعودیہ کے ریال لے کے ان کے فضائل و برکات جھوٹے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی دنیا بچانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں ان کی جھوٹی وکالت کر کے. اور سر آپ کو حقائق اگر جاننے ہیں نا تو آپ یہ میرا ریسرچ پیپر پڑھیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے میں نے 200 روایتیں جمع کی ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے. تو یہ جناب حجاج ابن یوسف تھا اور یہ اس کی اصلیت تھی. پھر اس کا اینڈ بھی ہوا ہے سر. ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے نا، ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے. پھر اس کو پھر کینسر ہو گیا تھا اور بڑی یہ بری بھیانک موت مرا ہے. اور موت کی اس نے آخری جس صحابی کو قتل کروایا وہ سعید ابن جبیر تھے، تابعی. ٹھیک ہے نا، وہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے، وہ میں بیان کروں تو آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا. اس کے بعد پھر وہ کسی پہ قادر نہیں ہوا قتل کرنے پہ. اور پھر بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے ان کا مجھے روزانہ ہر شخص کے بدلے میں 1 دفعہ قتل کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے اس سعید ابن جبیر کو قتل کرنے کے بدلے میں 100 دفعہ قتل کیا جاتا ہے جو میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا. وہ بھی شیان علی میں سے تھے، خیر التابعین ہے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد. بہرحال یہ حجاج ابن یوسف کی پھر اخیر بڑی بری ہوئی ہے نا. یعنی یہ پھر بعد میں ولید ابن عبد الملک بنا، عبد الملک بن مروان کا بیٹا خلیفہ، اور اسی دوران ولید نے یہ مہم چلانی شروع کی کہ کیونکہ اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا ولید بنے گا، اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلمان بن عبد الملک بنے گا. تو اس نے یہ مہم چلائی کہ نہیں میرا بھائی نہیں بنے گا، میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا کیوں نہ بنے. یہ تحریک اس نے چلائی. جب یہ تحریک چلائی نا تو سارے گورنر آپ کو پتا لائی لگ ہوتے ہیں، سارے مان گئے. ایک گورنر ایسا تھا جس نے کہا کہ نہیں، وہ عمر بن عبد العزیز تھے، مدینہ شریف کے گورنر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی. وہ بہنوئی بھی تھے اس کے ولید کے،
मरवान के दो बेटे थे, एक अब्दुल मलक और एक अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज का बेटा उमर बिन अब्दुल अजीज है, ये भी मरवान की औलाद है। लेकिन देख लें, और इसीलिए हम कहते हैं ना आले उमैया में उमर बिन अब्दुल अजीज। मौलाना तारिक जमीर साहब को मैं कहता हूं ना आले उमैया में उमर बिन अब्दुल अजीज। ठीक है, आप समझ आए क्यों कहते हैं? तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने मुखालफत कर दी, उन्होंने कहा ना। अब वो क्या हुआ कि उसने पकड़ के उमर बिन अब्दुल अजीज को कैद में डाल दिया, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज जो है ना वो बड़े महबूब गवर्नर थे अपने इलाके के। तो बड़ी शोरश बर्पा हो गई। इसी दौरान वलीद बिन अब्दुल मलक अचानक मर गया, तो ऑटोमेटिकली सुलेमान बिन अब्दुल मलक खलीफा बन गया, उसका छोटा भाई। और इनकी बहन थी फातिमा, वो उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी थी। इसलिए कहते हैं फातिमा से ज्यादा ताकतवर औरत कभी नहीं गुजरी, कि जिसका बाप भी 3 बरे-ए-आज़मों का खलीफा, जिसके 4 भाई 3 बरे-ए-आज़मों के खलीफा, और जिसका खामद भी 3 बरे-ए-आज़मों का खलीफा। और बड़ी दरवेश औरत थी वो फातिमा बिनते अब्दुल मलक बिन मरवान। तो फातिमा जो थी ना दरवेश औरत, इसकी बीवी। अब वो सलमान बन गया खलीफा। सलमान जब खलीफा बना तो उसको ये चीज मालूम थी कि मेरी खिलाफत में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उमर बिन अब्दुल अजीज की है। ठीक हो गया? ये उसके दिमाग में था कि अगर उमर बिन अब्दुल अजीज ना होता तो मेरा भतीजा इस वक्त खलीफा होता, और मुझे तो इसने माजूल कर दिया था मेरे बड़े भाई ने। तो इसलिए वो उनको यानी आगे आगे रखता था। मस्जिद नबी शरीफ की इमामत भी कराते थे। अनस इब्न मालिक के बारे में सुन्न नसाई में आता है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बड़े अरसे के बाद किसी ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ी है जो बिल्कुल नबी इस्लाम के तरीके पे हमें नमाज पढ़ाता है, और वो उमर बिन अब्दुल अजीज है। 99 हिजरी में खलीफा बने, और 101 हिजरी में सिर्फ 38 साल की उम्र में आले उमैया ने जहर देके उनको शहीद कर दिया। ठीक हो गया? तो उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बने तो यानी ये गवर्नर थे और सलमान खलीफा बन गया। फिर इन्होंने मशवरा दिया कि हज्जाज इब्न यूसुफ को माजूल किया जाए, ये जालिम आदमी है। उसने कहा हज्जाज नाम के जितने बंदे हमारे गवर्नमेंट में हैं सारे माजूल, जेलों में डलवाओ इनको। ठीक हो गया? अब जब ये जेलों में गए ना तो मोहम्मद बिन कासिम का भी रगड़ा लग गया, जिसने यहां पे वो हज्जाज इब्न यूसुफ का क्या था, रिश्तेदार था ना, भांजा था ना, भांजा या भतीजा। तो इसको फिर मुफ्ते में रगड़ा लग गया, इसको फिर बुला के जेल में डाला गया। वो कहते हैं ना जी वो जेल ही पाता था इसलिए कि पीछे खलीफा चेंज हो गया था। तो हज्जाज इब्न यूसुफ के जितने भेजे हुए थे ना, उसको चूंकि वो गवर्नरी से गया तो उसके भी सारे फरस्तादे फारिग हो गए। और फिर ये खैर बड़ी बुरी मौत मरा, यानी इसको फोड़े निकल आए और पीप निकलती थी। फिर मरते मरते ये कहता था कि जी अल्लाह ताला तो मां से ज्यादा मोहब्बत कर, जो साढ़े लोग भी कहते हैं। हसन बसरी को किसी ने बताया कि वो तो कहता है कि जी अल्लाह ताला की रहमत तो मेरे गुनाहों को तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो हसन बसरी ने फरमाया हज्जाज चाहता है कि दुनिया भी अपनी मर्जी की गुजारी है और आखिरत भी अपनी मर्जी की गुजारे। इस तरह तो नहीं होता कि दोवें जानी मुठ्ठे बाऊ, दोनों जान तो नहीं मुठ्ठे में आ सकते ना, या दुनिया या आखिरत। ठीक हो गया? तो खैर ये मारा गया। फिर सुलेमान जो है ना, उसकी जब मौत का वक्त करीब आया, उसको भी एक बीमारी लग गई। तो उसने इरादा किया कि अपने छोटे 2 भाइयों को खिलाफत के लिए नामजद करे। तो उसका एक असिस्टेंट था, रिजा उसका नाम था, बड़ा नेक था वो। उसने कहा कि अगर तू मेरी मानना तो उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा बना दे। उसने कहा कि ये तो मेरे भाई उसको मार देंगे, मानेंगे नहीं। उसने कहा नहीं, इनका इलाज है मेरे पास, देख तू अगर खलीफा बना तो उसकी वजह से बना है। उमर बिन अब्दुल अजीज हादसाती तौर पर इस्तीफा जो है ना वो खलीफा बन गए थे, वरना इनको किसने बनाना था इतने नेक आदमी को। उनका यार इस तरह कर कि तू ना एक बंद वसीयत लिख के उसको सील कर दे, और क्या कि इस सील के ऊपर बैत लो कि नेक्स्ट खलीफा कौन है, और जो बैत नहीं करेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और तू लिख दे कि उमर बिन अब्दुल अजीज तेरे बाद खलीफा है, और उसके बाद तू लिख दे कि उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद मेरा जो भाई छोटा है यजीद और अशाम वो खलीफा है। तो उनको भी उम्मीद लग जाएगी चलो 80-60 बारी भी आ जाएगी। ये लिख के ना जनाब सील कर दी गई। अब सील लेके जब बाहर आए मैदान जंग में, खैमे से बाहर निकले, कहा जी अमीरुल मोमिनीन ने अपना सक्सेसर मुकर्रर कर दिया है, इसके अंदर उसका नाम है, तो बैत करो बंद पे।
وہ بھائی آگے لالچی, انہوں نے کہا نہ کھول کے پڑھ ساڈا نام لکھیا کہ نہیں, انہوں نے کہا میں کہنا تھوڑا نام لکھیا نہ تو لکھیا سی لیکن یہ نہیں پتا کہ کہڑے نمبر تے لکھیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری طرف عمر بن عبد العزیز آگے کہتے ہیں رجا مجھے بتا دے کہیں میرا نام تو نہیں لکھ دیا ورنہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں, میں خلافت کا بار نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ اپروچ کا فرق دیکھ لیں. تو رجا کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک ہی جھوٹ بولا ہے, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد, وہ یہ تھا کہ میں نے کہا عمر تیرا نام نہیں ہے بیچ میں, کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ یہ چھوڑ دیں گے اور مسلمان ایسے حکمران سے محروم نہ ہو جائیں. کہتے ہیں جب وصیت کھولی گئی, جب پڑھ کے سنائی گئی عمر بن عبد العزیز, تو عمر بن عبد العزیز جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. دو بندوں کے سہارے, ایک 35 سال کا نوجوان 2 بندوں کے سہارے لا کے ممبر تک لایا گیا پہلا خطاب کرنے کے لیے, اور آل امیہ کے چہرے لٹک گئے. لیکن جب پڑھا کہ ان کے مرنے کے بعد وہ بھی بنیں گے تو ان کو امید لگ گئی, ان کا چلو ٹھیک ہے ساڈا یار بنوئی ہے نا 100 کرو کیڑا باہر دا بندہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دادا تو ساڈا مروان ایک ہی ہے نا. ٹھیک ہو گیا, پردادا. تو یہ پورا معاملہ ہوا. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام یوں خلیفہ بنے. پھر سر 2 سال صرف ان کو رہنے دیا ہے, 2.25 سال, جتنی حضرت ابوبکر کی خلافت کا ٹینیور ہے نا اتنا ہی ان کا. اور دیکھ لیں اسلام میں 5 خلفاء ابو بکر, عمر, عثمان و علی اور حسن ابن علی کے بعد چھٹا خلیفہ ان کو مانا جاتا ہے. بیچ میں کسی کو خلیفہ نہیں مانا جاتا. الا منہاج النبوہ. 2 سال کے اندر, 2.25 سال کے اندر انہوں نے پچھلے 40 سال میں آل امیہ نے جتنی لوگوں کی جدادیں ہتھیائی تھی نا ان کی اولادوں کو بلا کے واپس کی. جو جاگیر فدق تھی وہ بنو ہاشم کے حوالے کر دی, اور ممبروں پہ جو پچھلے 60 سال سے سب و شتم ہو رہا تھا مولا علی پر, لعنت کروائی جاتی تھی, وہ بند کروا کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یہ والی آیت خطبے میں داخل کی. اور تبدیلی آ گئی جناب, یہ تبدیلی تھی جو آئی. اور راوی کہتے ہیں کہ جی عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے نا اس سے پہلے تک یہ حالت تھی کہ لوگوں کی چوراہے پہ یہ گفتگو ہوتی تھی تیرے کتنے پلاٹ ہیں اور تیرے کتنے بنگلے ہیں اور تیری کتنی بیوی ہیں. اور جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے تو چوراہوں پہ یہ گفتگو ہوا کرتی تھی کہ تو نے اس ہفتے کتنے نفلی روزے رکھے اور کتنا قرآن پڑھا. کیوں کہ جب عمر بن عبد العزیز جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو 10 15 پیوند ان کے کرتے کے اوپر لگے ہوئے ہوتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ 3 براعظموں کا حکمران اگر اس حال میں رہ رہا ہے تو سر ہم کیا. میں یہی کہتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر خود خطبہ دے رہے ہوں شاہ فیصل مسجد کے اندر سادہ سے شلوار قمیض کے اندر, تو شلوار قمیض خود بخود ہی فیشن بن جائے گا. ویسے وہ پہنتے شلوار قمیض ہی, مجھے بڑی خوشی ہوئی چائنا میں بھی اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, تو خود بخود کی فیشن بن جائے گا. اتنی تبدیلی آئے گی. اور لوگوں کی یہ گفتگو ہوا کرتی تھی, گفتگو تک چینج ہوگی. حکمران سے کتنا فرق پڑتا ہے. خیر پھر یہ زہر ایسے حکمران کی طرح ہضم ہوتے ہیں, پھر ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا. لیکن انہوں نے اتنی تبدیلی کر دی تھی, اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے. یہ واحد مجدد ہے اسلام کی ہسٹری میں جس کو سنی اور شیعہ دونوں مجدد مانتے ہیں. اس کے بعد کسی مجدد پہ متفق نہیں ہے سوائے امام مہدی 12ویں مجدد کے, 12ویں خلیفہ کے. یہ ہیں وہ شخص عمر بن عبد العزیز. چونکہ حجاج ابن یوسف کی بات تھی تو حجاج ابن یوسف کا انجام بھی بتانا تھا, اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی تھیں تو میں نے بتا دی اس لیے. اچھا اس سوال کا بھی دوسرا حصہ تھا کہ وہ جو کہتے ہیں قرآن حکیم پہ اعراب زیر زبر پیش. ہاں جی, اعراب والا جو مسئلہ ہے نا حجاج ابن یوسف والا, یہ بھی آل امیہ کا دعویٰ ہے. آپ امام قرطبی کی تفسیر اٹھائیں, انہوں نے تو کہا ہے کہ مولا علی کے جو شاگرد تھے ابو الاسود الدولی, انہوں نے مولا علی نے ان کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا کوفے کا, اور مولا علی کے کہنے پر انہوں نے قرآن پاک پہ زبر زیر اور پیش لگوائے تھے. اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے, قرآن بدل نہیں گیا. جیسے آپ اردو میں دن لکھا ہو تو ہمارا بچہ بھی اسے دون یا دان نہیں پڑے گا. عربیوں کو لو تو یہ زبر زیر کی ضرورت نہیں ہے, اجمیوں کے لیے لگوائے گئے تھے. اس کو بدعت کہنا جو ہے وہ بے وقوفی ہے. تو یہ سیدنا علی نے لگائے تھے, چونکہ آل امیہ ان کو نیچا کرنا چاہتی تھی, اس لیے انہوں نے پکڑ کے ادھر لگا دیا. اور اگر لگوائے بھی ہوں تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی